بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. میرے عزیزو، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں. شکر کی دعائیں تلاش کر لینا. یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ روزمرہ کی زندگی میں جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے. میرے آقا نے سکھایا. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے. کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین. کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا. کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا. کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے. اچھا، اور نیند لگ رہی ہے، سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ. لیکن سو کر کے اٹھتے ہو، اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. الحمد سے ہی شروع ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے. نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی. اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے. اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا. جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ. شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی. بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے. اس اللہ کا شکر ہے. سو کے اٹھو تو الحمدللہ. اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا. ہاں، ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے گا. وہ روز تمہیں پہناتا ہے، تمہارے ستر کو چھپاتا ہے. اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. وہاں بھی شکر ہے. کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا. تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانہ ہو جاتا ہے. تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے. یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر پیشاب تمہارا رک گیا، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے ہیں. تمہیں پتہ ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں. اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا. اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں. زہر بھر جاتا ہے. اب اس کو نکالے کیسے؟ باہر آتا نہیں. ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین اس کو لٹاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس، یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے.
اور مشین فلٹر کرتی ہے، دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے، اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر ان کو 1 بوتل پانی دیتا ہے، لمیٹڈ پانی پینا، پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو۔ اللہ، چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے، چمچ سے پانی پیتے ہیں، ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ خیر، یہ تو ڈاکٹرز نے پیشاب نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں، لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاج بھی نہیں ملتے۔ کھا لیا آپ نے، اگر یہ غلاظت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے گا، موت کا سبب بن جاتا ہے۔ جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں اور پیشاب پاخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے عزیزو؟ یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اذیت دینے والی چیز کو اس نے ہمارے جسم سے ہٹایا ہے۔ اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا، یہ تو نکلنے والی بات میں نے کیا نا، نکلنے والی بات، لیکن تمہیں پتا ہے تمہیں اگر کھانے کے لیے بھوک نہ لگے تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ کھانے کی خواہش ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، بھوک لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے، کھا ہی نہیں سکتا، بغیر بھوک کے وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لقمہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے، وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی، بھوک تو بہت لگتی ہے، آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، شکم سیر نہیں ہوتا۔ یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری۔ اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا، ہاں، بڑا گورنر تھا، جانتے ہیں بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی، پیٹ نہیں بھرا، خواہش ابھی بھی باقی ہے، بھوک ابھی بھی ہے، اور کچھ کھلا دو، اور کچھ کھلا دو۔ اس کو پھر انڈے کھلائے گئے، مرغیاں کھلائی گئی، اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا اور زہریلا ہو گیا۔ آپ کو کیا میں بتاؤں، پیٹ 4 لقمے کھانے کے بعد، کسی کو 10 لقمے کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے نا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ پیٹ بھر گیا ہے۔ یہ جو شکم سیر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو 4 کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے گی، ہاں، خواہش نہیں ختم ہوگی۔ اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے، اور پیاس کا بجھ جانا یہ بھی نعمت ہے۔ سکرات کے وقت میں فرمایا گیا کرے ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سوکھے گا، پیاس باقی رہے گی، اور پانی اور پانی اور پانی۔ تم اندازہ کر سکتے ہو 1 گلاس پانی پینے کے بعد اگر ٹھنڈک لگی، ہاں پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی، نعمت ہے اللہ کی یہ۔ اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر 1 بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سوکھتا، پیاس بجھتی نہیں ہے، پھر زبان چپکنے لگتی ہے، حلق سوکھنے لگتا ہے، یہ بیماری ہے۔ میرے عزیزوں، میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں قبل میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک بات عرض کیا تھا، میں 1-2 سال قبل شاید ایک مطالعے میں تھا، کسی چیز کی اسٹڈی میں، ایک نئی چیز میرے مطالعے پہ آئی تھی۔ ایک صاحب کئی دنوں سے وہ بیمار رہتے تھے، ان کو ہوتا کیا تھا، چلتے تھے تو اچانک ٹیڑھے ہو جائے اور ایسا لگے کہ دیوار گر رہی ہے، روڈ پہ چلے تو ایسا لگے کہ یہ گاڑی میرے اوپر گرے گی۔ ہاں، یہ ایک بیماری ہے۔ آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں،
دو پیروں سے کھڑے ہوتے نا, بیلنس کیسے رہتا ہے تمہارا؟ یہ چاہے موٹے ہو تگڑے ہو لیکن سیدھے تو کھڑے رہتے ہو. اور چلتے ہو تو کیا ایک طرف جھک جھک کے چلتے ہو؟ کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں. ہوائیں چاہے جتنی بھی آئیں آپ سیدھے چلتے ہیں. یہ کون ہے جو تمہارے بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ صرف دو ٹانگوں پر تمہارے پورے وزن کو کس نے قائم رکھا ہے؟ اگر تجربہ کرنا ہے تو مٹی کا ایک پتلا اس طرح سے چلا کر کے دکھاؤ, دو ٹانگوں پر چلا کر کے دکھاؤ, بیلنس کون رکھے گا؟ ارے پتلے بھی اگر بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں کہیں اسٹیچو تو انہیں گاڑ دیتے ہیں, کھڑا نہیں کر پائیں گے. اتنا تمہاری ہی وزن کے برابر 80 کلو کا ایک پتلا بناؤ مٹی کا اور اس کو صرف پیروں پہ کھڑا کر کے دکھاؤ, نہیں کھڑا ہوگا, ہوا آئے گی گر جائے گا. تمہیں ہوا کیوں نہیں گراتی؟ کون ہے جو تمہیں برقرار رکھا ہوا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں تو حیرت ہوگی آپ کو کہ کون سی چیز مینٹین کرتی ہے. پتہ ہے آپ کو کون سی چیز تمہارے جسم کے اندر؟ نہ تمہارے ہاتھ نہ تمہارے پیر. اللہ اکبر, اللہ کی نعمتوں پر قربان جاؤ. ایک صاحب انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور اپنی بیماری یہ بتائی تھی کہ ایسا لگتا ہے, تعویذ بھی کرائے, دعا بھی کرائے, وظیفے بھی کروائے, بہت ساری. ایک ماہر دانشور تھے, انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارا, ایک قطرہ ہوتا ہے پارے کا, لکوڈ پارا. دیکھیں آپ بی پی چیک کرنے کے وقت جو چڑھتا اترتا ہے مشینوں پہ, اس طرح کا ایک ہلکا سا ایک لکوڈ قطرہ ہمارے دونوں کانوں کے برابر بیچوں بیچ ہوتا ہے, اور وہ قطرہ ہے جو پورے بیلنس کو مینٹین کرتا ہے. وہ ایک قطرہ ہے. اگر اس قطرے کے اندر ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوا, وہ ایک طرف ہو گیا تو آدمی یوں چلنے لگ جائے گا. اگر وہ اس طرف ہو گیا قطرہ تو پھر آدمی اس طرف جھک جائے گا. اور یہ جلدی ہوتا نہیں ہے, وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ پورے انسانوں کے جسموں کو سنبھالے رکھتا ہے. میرے عزیزوں, پھر میں یہ پوچھتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟